السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. کون سے حصے پہ غور کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے وہ؟ کون ہے انعام یافتہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سوچے ان کے بارے میں. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ان کی پیروی جبھی ہو سکتی ہے جب ہمیں ان سے محبت ہو، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو. اس سے بڑی کسی کی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. ایک شخص کے پاس پوری دنیا کی دولت بھی ہو، لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہے تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ محروم انسان ہے. لیکن اگر ایک انسان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کا رب اس سے راضی ہے تو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان. نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. تو جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معیار کے اعتبار سے لوگوں کے نزدیک، دنیا والوں کے نزدیک بہت بڑی ہستیاں نہ ہوں، لیکن ہمیں ان کے دنیاوی اسٹیٹس کو نہیں دیکھنا بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ ان کے کردار کو دیکھنا ہے. تو اسی سوچ کے تحت یہ کتاب پڑھی گئی اور اب آخر میں چند ایک صحابیات باقی ہیں. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سیدہ فاطمہ بنت علقمہ اور سیدہ لبابہ کے بارے میں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ فاطمہ بنت علقمہ، اسلام اور ہجرت حبشہ. نام فاطمہ، والد کا نام علقمہ تھا، علقمہ بن عبداللہ عامری. انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا. یہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے والوں میں شامل تھی. ان کے حالات اگرچہ بہت زیادہ نہیں ملتے لیکن ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی. سبقت کرنے والے، آگے جانے والے، فالسابقون السابقون اور بعد میں آنے والوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کسی بھی نیکی میں آگے بڑھ جانا، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے حضرت عکاشہ کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک فضیلت سنتے ہی فوراً دعا کرنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد جب دوسرے صحابی نے کہا تو آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی، صرف پہلے والے کے لیے کی. تو انسان کو زندگی میں بہت سی اپرچونٹیز ملتی ہیں، دن رات نیکیاں کرنے کے بہت سے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں. موقع سامنے آتے ہی اسے گریب کرنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ موقع دوبارہ نہ آئے، اور ہو سکتا ہے دوبارہ آئے تو اس وقت اس کو اویل کرنے میں وہ اجر و ثواب نہ ہو جو پہلی دفعہ اس کے کر لینے میں تھا. نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے. تو ان لوگوں کے لیے ان کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی، اور ان خواتین کے نام یہ مسلسل جو آخر میں صحابیات آ رہی ہیں ان کی ایک ہی کامن کوالٹی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں سبقت، کہ فوری طور پر لبیک کہا اور یہ نہیں دیکھا کہ مخالفت کیسی ہے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا بنے گا کیا، ہمارے گھروں کا کیا ہوگا، ہماری دنیا کا کیا ہوگا. انہوں نے ایک ہی چیز میں نجات دیکھی کہ ایک سچا شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک حق بات کی طرف پکار رہے ہیں. انہوں نے اس سچائی کو محسوس کیا اور فوراً لبیک کہہ دی. اور اس کے بعد پھر طرح طرح کی اذیتیں بھی سہی، لیکن ان کی استقامت میں کمی نہیں آئی. یہ ایک اور بہت بڑی خوبی تھی کہ جتنے شروع کے لوگ تھے ان پر اتنی ہی زیادہ تکلیفیں آئیں اور ایک لمبے عرصے تک بھی آئیں، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے کسی بھی قیمت پر. نہ وہ بکے، نہ انہوں نے دنیاوی مفادات دیکھے، نہ ہی وہ پچھتائے، نہ انہوں نے کوئی افسوس کیا، اور نہ ہی وہ پلٹے. تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم ایک سچائی کو دیکھ لیں، پا لیں، تو اس کے بعد ہر قیمت پر اس کو اختیار کریں، پھر چاہے جان جائے اس کی بھی پرواہ نہ کریں. جیسا کہ صحابہ کرام نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے صرف اپنے گھر بار ہی نہیں چھوڑے تھے، جب جانوں کی ضرورت پیش آئی تو جانیں بھی اس راستے میں دی. اسی طرح ان کے خاوند سلیت بن عمرو، کیا نام ہے ان کا؟
سلیت بن عمرو، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے والوں میں شمولیت اختیار کی، یعنی ہسبینڈ وائف دونوں ہی مسلمان ہوئے. بہت گھرانوں میں تو ایسا بھی تھا کہ اگر ہسبینڈ مسلمان ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی ہے تو ہسبینڈ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے فضل سے دونوں ہی اس راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے. جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اذیت دینے میں بہت زیادہ بڑھ گئے اور ایذا دینے کے لیے نت نئے طریقے اپناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ حبشہ کے عادل حکمران کے پاس رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، کیونکہ اس حکمران کے ملک میں کسی پر ظلم روا نہیں رکھا جاتا تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خاوند سلیت مہاجرین کے قافلے میں روانہ ہو گئے. قریش کو ان اہل ایمان کا ان کی سلطنت سے نکل جانا پسند نہ تھا، کیونکہ وہ انہیں طرح طرح کی سزائیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے. قریش نے قیمتی تحائف دے کر ایک وفد حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف بھیجا تاکہ مہاجرین کو اس وفد کے حوالے کر دے، اور جب وہ واپس آ جائیں تو انہیں دردناک سزاؤں سے دوچار کیا جائے. جب نجاشی کو خطیب المہاجرین سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ مہاجرین اپنی قوم کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر بھاگے ہیں، تو اس پر پھر اس نے کیا کیا، نجاشی نے تحائف واپس کر دیے اور ان کو پناہ دی، اور اس طرح مسلمان وہاں امن کے ساتھ رہنے لگے. اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑے گا، ایک تو ہے نا کسی مجبوری سے چھوڑنا یا دنیاوی فائدوں کے لیے چھوڑنا یا تجارت کے لیے چھوڑنا، اور ایک ہے صرف اور صرف دین کی غرض سے، یعنی ایک جگہ انسان کا اگر ایمان محفوظ نہیں یا وہ صحیح طور پر عمل نہیں کر پا رہا تو اس ماحول کو، اس جگہ کو چھوڑ دینا، چاہے وہ وطن ہو یا شہر ہو یا دوستوں کی ایون کمپنی. جب آپ لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے پچھلے دوست ہوتے ہیں وہ آپ سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان کو کیا لگتے ہیں، بور، یس، یعنی اب آپ کے ساتھ بات کر کے ان کو مزہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ٹاپکس چینج ہو گئے. اب آپ کو لغو باتوں میں اور فضول باتوں میں دلچسپی نہیں رہی، لہٰذا آپ کا رسپانس اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ عام طور پر تو یہ ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں بھی کی جاتی ہیں. اب آپ اگر جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو صرف سچائی میں وہ مزہ نہیں آتا جو شیطان ان کو جھوٹ میں دلاتا ہے. اسی طرح غیبت سے جب انسان بچنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی کردار کشی نہیں کرتا، تو اس میں بھی لوگوں کو مزہ نہیں آتا. تو اس طرح جب ٹاپک چینج ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا لامحالہ طور پر کمپنی بھی چینج ہونے لگتی، یا پھر آپ کا ان میں دل نہیں لگتا اور ان کا آپ میں دل نہیں لگتا. تو یہ بھی کیا ہے، ایک چھوٹی سی ہجرت ہوتی ہے. اور یہ کس کے لیے ہوتی؟ اور یہ ہجرت بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ انسان دین پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی صحبت صالح نہ ہو، یعنی اس کی کمپنی اچھی نہ ہو. اچھی سے اچھی چیز اگر کسی بھی خراب چیز کے ساتھ مکس اپ ہوتی ہے، اس میں مل جل جاتی ہے، تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. مثلاً بارش کا پانی آسمان سے اترتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے. جب بادلوں سے اترتا ہے تو صاف ہوتا ہے. لیکن اگر ہوا میں پولوشن ہو تو پھر کیسی بارش اترتی؟ ایسڈ رین، یا ویسے بھی اس میں مٹی اور گندی چیزیں ہوتی ہیں. تو صاف ستھرے پانی کو کیا ہوا؟ وہ نیچے پہنچتے پہنچتے میلا کیوں ہو گیا؟ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ جس ماحول سے وہ گزرا، جس چیز کے ساتھ مل کے وہ گزرا، اس نے اس کو میلا کر دیا. وہ اصل میں اس کی فطرت اچھی تھی، سلیم تھی، وہ بالکل صحیح تھا، لیکن ہمارے ماحول کی آلودگی نے اس کو بھی آلودہ کر دیا. تو یہ بات فرشور ہے نا کہ ایسا ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زمین میں مختلف حصوں پہ بارش برستی. جب صاف ستھری مٹی پہ بارش برستی ہے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے نا اس میں سے. اور اگر اس میں بیج ڈالے ہوں اچھے تو پھل پھول نکل آتے ہیں، اور یعنی پودے نکلتے ہیں، اور اس سے خوشگوار باغ لگ جاتا ہے. وہی بارش جب کوڑے کے ڈھیر پہ پڑتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ سب کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اسی طرح ایک تالاب کا پانی ہے یا ایک نہر کا پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے، بہتا پانی ہے، اچھا پانی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایسے جانور گھس جائیں جو نجس ہیں، گندگی ان کے جسموں کو لگی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا پانی کا حال؟ تو پانی کی جو کوالٹی تھی وہ تبدیل ہو گئی، فاسد ہو گئی، بگڑ گئی، کیونکہ اس میں گندگی مل گئی. اسی طرح آپ دیکھیں گے ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ غذا کیا ہوتی ہے؟
حلال، طیب، صاف ستھری، خوشبودار. لیکن ہمارے پیٹ کے اندر جو نجاستیں ہوتی ہیں، جو گندی چیزیں ہوتی ہیں اور جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو وہی چیز باہر آتی ہے تو کس شکل میں آتی ہے؟ انتہائی بدبودار. تو ایک صاف ستھری غذا کو کس چیز نے بدبودار کر دیا اور کس درجے کا بدبودار کر دیا؟ اس مکسچر نے یا اس چیز نے جو اس کے ساتھ اندر جا کے ملی. تو اس لیے یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں. جس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد، ویسے ہی ہم بن جاتے ہیں. ہم کتنی بھی کوشش کریں ہم اس سے بچ نہیں سکتے. بہت ہی کوئی اسٹرانگ ایمان کسی کے اندر ہو تو وہ اپنا اثر وہ دوسروں پہ چھوڑے، یعنی یا دوسرے آپ کو تبدیل کر دیں گے یا پھر آپ دوسروں کو کر دیں گے. تو اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں تو کیا آپ دوسروں کو تبدیل کر سکتے نہیں؟ کیونکہ ایمان مضبوط نہیں تو عمل بھی نہیں، اور اگر عمل نہیں تو آپ کے اثرات بھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ زبانی تقریریں کچھ نہیں کرتی جب تک کہ آپ کا عمل اس کے مطابق نہ ہو. لوگ آپ کی باتوں کو نہیں دیکھتے، لوگ آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. تو اس لیے اگر آپ خود یا آپ کے بہن بھائی یا کسی پر بھی جو آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی وہ دین کے اندر آ جائیں تو ان کو ویسا ماحول دینا ہوگا. جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، اپنے ارد گرد اچھا ماحول پیدا کریں. ورنہ سوسائٹی کا پریشر ایسا ہوتا ہے، لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی نہیں چلتے سیدھے راستے پر تو آپ کو بھی چلنے نہیں دیں گے. انتہائی خطرہ ہے. چاہے آپ نے کتنے بھی پارے حفظ کر رکھے ہوں، آپ نے تفسیریں یاد کر رکھی ہوں، آپ ٹاپ کر رہے ہوں، آپ کے کتنے بھی اچھے نمبر ہوں، آپ نے بہت سے اسلامی کورس کر رکھے ہوں، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ ماحول نہیں بنائیں گے اور اچھے لوگوں کی تلاش میں نہیں ہوگے. یعنی اگر آپ خود نہیں بنا پا رہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر قوت ہوتی ہے اور آپ دوسروں کو متاثر کر لیتے ہیں، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر پاتے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے نہیں کر دینا، پھر لازمی اپنے لیے ایسے لوگ تلاش کرنے کہ جہاں پر آپ کرتے. وہ جو 99 کا قاتل تھا، 99 لوگوں کا قاتل، اس کو توبہ کے لیے کیا مشورہ دیا گیا تھا؟ نیک بستی میں جاؤ، نیک لوگوں میں جا کے بیٹھو، تب تم باز آ سکو گے، اپنی غلطیاں چھوڑ سکو گے، ورنہ مشکل ہے. اب دیکھیے کہ درخت ہمارے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، ہماری فضا کو اچھا کر دیتے ہیں. کیوں؟ لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہی درخت کیا کرتے ہیں؟ وہی زمین ہے، وہی درخت ہیں، وہی پتے ہیں ان کے، لیکن رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ سورج کی روشنی ان کو نہیں مل رہی. اس لیے جب ہماری زندگی میں بھی سورج کی روشنی نہیں رہتی، ہدایت کی روشنی نہیں رہتی، ماحول ہمارا اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم ظلمات میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر سے بھی آکسیجن کی بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلنے لگتی ہے. ہاں، ایک درخت ایسا ہے جو رات کو بھی آکسیجن دیتا ہے. کسی کو معلوم ہے وہ کون سا؟ نیم کا درخت. یس، نیم کا درخت جو ہے وہ دن کو بھی اور رات کو بھی وہ آکسیجن ہی دیتا ہے. لیکن وہ ہے کڑوا، میٹھا نہیں ہے، لیکن بہت فائدہ مند ہے، بے شمار فائدے ہیں اس کے. تو اس لیے چاہے آپ کو نیم کا درخت بننا پڑے، پھر آپ اندھیرے میں بھی آکسیجن دیتے رہیں، لیکن آپ کو پھر اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے ایمان. اور ایسے ہی صحابہ کی زندگی جنہوں نے قربانیاں کی، ان کا مسلسل مطالعہ کرنا پڑے. کتاب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اب مزید اس سبجیکٹ پر ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ نے اپنے طور پر ضرور اپنا کچھ وقت سیرت کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو راہیں ملنے لگتی کہ یہ لوگ بھی تو چلے تھے، یہ میرے لیے مشکل راستہ ہے تو ان کے لیے تو کئی گنا زیادہ مشکل راستہ تھا. لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ لوگ ایک اللہ غالب کی عبادت کرنے کو ان بتوں کی پوجا پاٹ پر ترجیح دیتے ہیں جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پتھروں اور لکڑیوں سے تراشا ہوتا ہے. نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور قریش کے وفد کو واپس بھیج دیا، ان کے تحائف واپس کر دیے. وہ وفد اپنی قوم کی طرف ذلیل و خوار ہو کر واپس آیا. مہاجرین بہترین ملک میں بہترین حکمران کی نگرانی میں خوشحالی اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے. مسلمانوں نے حبشہ میں رہتے ہوئے امن اور سکون محسوس کیا اور اس کے مومن حکمران کی شفقت اور محبت انہیں میسر آئی.
اس نے مسلمانوں کے دین کی پیروی اختیار کر لی اور وہ ان کا مومن بھائی بن گیا، چاہے وہ سینکڑوں میل دور تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ایک اخوت کا رشتہ ہے مومنوں کے درمیان، چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ مسلمان کہیں بھی زخمی ہو، اس کا درد ہمیں محسوس ہونا چاہیے۔ اس پرامن ماحول میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام سلیت بن سلیت تھا۔ سلیت ان کے ہسبینڈ کا نام ہے، تو ان کے بیٹے کا نام پھر کیا ہوگا؟ سلیت بن عمر جو ہے نا، یہ شوہر ہے، تو پھر سلیت کے بیٹے کیا ہوئے؟ سلیت بن سلیت ہی ہوئے۔ جب مہاجرین حبشہ سے مکہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ مہاجرین آپ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے لیے جا چکے ہیں، وہ بھی آپ کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ جب یہ مہاجرین خیبر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح خیبر سے نواز دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو پرجوش انداز میں خوش آمدید کہا۔ یہ مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ کر خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے اور آپ کے علم سے فیضیاب ہونے لگے۔ سیدہ فاطمہ نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے سلیت کے دل میں اسلام کے بنیادی مسائل جاگزیں کرے اور اس کے دل میں جہاد کی محبت سمو دے تاکہ وہ اپنے باپ کی نیابت کا حق ادا کر سکے۔ سیدنا سلیت بن عمر نے باقی جنگوں میں بھی حصہ لیا، پھر انہوں نے جنگ یمامہ میں شہادت پائی جس میں ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک جنگ ہوا تھا۔ خلیفہ کا ان کے بیٹے کے لیے اکرام۔ سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں آپ کے پاس کافی مقدار میں لباس آئے جنہیں آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ ایک بچ گیا تو سیدنا عمر نے فرمایا، مجھے کوئی ایسا ساتھی بتائیں جس نے اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر اس معیار پر پورے اترتے ہیں، جو کہ ان کے اپنے بیٹے تھے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سلیت بن عمر اس سے زیادہ مناسب ہے، اور وہ لباس اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا سلیت، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ اور ان کے والد سیدنا سلیت بن عمر پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں وافر مقدار میں اجر و ثواب سے نوازے، آمین۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم۔ Ustaza, when we were talking about environment, it just made me think that I feel like your environment, there's 3 results of your environment. One, that you change, you take upon the bad effects of your environment on you. Number 2, that you grow from your environment. You get better in all the things that you were doing. And number 3, that you stay the same. So it really made me think that, alhamdulillah, this part of the course and all the changes that I have brought up in myself this last year, that I spaced myself away from the things that were having bad effects on me, the friends that were having bad effects on me. But then sometimes it comes to a point where you're not excelling. You know how your tomorrow should be better than your today. So you're just staying in the same environment and around the same people, and they're not helping you grow. Your tomorrow isn't becoming better than your today. So I was talking to Mama, and Mama told me how, for the past years we've had a money plant. Money plant, the leaves grow into a vine. And we have taken it everywhere. Wherever we moved in the house, we would take the money plant with us. So this last house we moved to in Houston, the money plant wasn't growing. And Mama tried everything. There's a pani bhi diya, she changed everything she tried. And it wasn't growing. And so after months, actually pura saal ke baad, she put it outside. And she put it outside and it started growing more than it ever grew before. And Mama was like, subhanAllah, this is the effects that environment has on us. It was still long and beautiful, but it could be longer. It had that potential. And just because it was moved from one place to another, it reached its potential. So sometimes this is the same thing which happens with us. Yes. آپ سب کو ایک زندگی ملی ہے، دوسری دفعہ نہیں ملنی۔ جو کچھ کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، اس کو تجربوں کی نظر نہیں کرنا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں۔ جہاں دیکھا گرو نہیں کر رہے، آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا؟ اور گرو کرنے کے لیے صحیح ماحول چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیت بن عمر عامری کو یمامہ کی طرف حوزہ بن علی حنفی کے پاس بھیجا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بن کر گئے تھے۔ تو اس نے ان کی عزت کی، ان کو مہمان ٹھہرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا کہ کتنی عمدہ اور خوبصورت چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، میں اپنی قوم کا خطیب اور شاعر ہوں، تو اقتدار میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. حوضہ مسلمان نہیں ہوا اور فتح مکہ کے زمانے میں فوت ہوا. یہ تہذیب الکمال کی ایڈیشن ہے جو اس کتاب میں نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص مقام دیا اور دعوت کے جو مختلف وفود مختلف علاقوں میں یہ لوگوں کو بھیجا, اس میں ان کو یمامہ کی طرف بھیجا گیا. چلیے آگے چلتے. سیدہ لبابہ صغرا رضی اللہ عنہا, ان کا نام لبابہ صغرا ہے. ان کی بڑی بہن کا نام لبابہ کبرا تھا, ٹھیک ہے, جس کی کنیت ام فضل تھی. ام فضل جو تھی وہ حضرت کس کی وائف تھی؟ عباس کی. شاباش, یاد ہے, شکر. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں, ام الفضل کے بارے میں. حضرت عباس کی اہلیہ تھی. وہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی بیوی تھی. لبابہ صغرا کا خاوند ولید بن مغیرہ تھا. کون تھا؟ ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں جو آیات بھی اتری تھی. ان کا بیٹا عسکری تاریخ کا مشہور جنرل خالد بن ولید تھا. ان کی ایک اور بہن تھی جن کا نام, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھی, میمونہ. یس, حضرت میمونہ. ایک اور بہن بھی تھی, شاباش, اسما. یس, ایک اور بھی تھی, سلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 بہنیں مومنہ ہیں. یہ اللہ کی شان ہے نا کہ کسی کو کیسا شوہر کی رفاقت میسر آئی, کسی کو کیسے کی, لیکن یہ کہ بہنیں سب مومن تھی, سب اسلام لائی اور سب کا ہی تاریخ میں ایک مقام ہے. لبابہ صغرا کا لقب اسما تھا, عین کے ساتھ, عین صاد الف میم حمزہ. ان کا تعلق قبیلہ قیس بن اعلان سے تھا. اس کتاب میں نہیں ہے. ان کا تعلق کس سے تھا؟ قبیلہ قیس بن اعلان سے تھا. ان کے شوہر جو ہیں ولید بن مغیرہ, اس کے بعض روایات میں آتا ہے 10 اور بعض میں آتا ہے 13 بیٹے تھے. 13 بیٹے تھے جن میں سے 3 بیٹے مسلمان ہوئے تھے, خالد بن ولید, ولید بن ولید اور ہشام بن ولید. یہ 3 بیٹے مسلمان ہوئے تھے. ان کی 2 بیٹیاں بھی مسلمان ہوئی تھیں جن کا نام فاطمہ اور فاختہ تھا. پرندے کا نام ہے نا فاختہ, لیکن عربی نام ہے یہ بھی. تو یہ مسلمان ہوئی. ولید بن ولید جو تھے ان کی وفات ہوئی تھی عمرۃ القضاء کے بعد, جس کا ان کی والدہ کو بہت شدید صدمہ پہنچا تھا, اور شاعرہ بھی تھی تو ان کے حق میں مرثیے کہے, اور بہت دلدوز مرثیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوئٹری سنی اور اس کے بعد ان کو سجیسٹ کیا کہ اس کو پڑھنے کی بجائے قرآن کی یہ آیت پڑھو, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, کہ موت کی بے ہوشی حق لے کر پہنچے. یعنی ہر ایک کے پاس اس موت نے آنا ہے, تو وہ ایک حق ہے, حقیقت ہے, اور تمہارے بیٹے پر موت آ گئی. یہی چیز ہے جس سے انسان بھاگتا ہے. صرف وہ نہیں بلکہ ہم میں سے ہر شخص موت سے فرار چاہتا ہے, لیکن موت کا تو ایک وقت مقرر ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد ان کو کچھ صبر آ گیا. ان کی والدہ کا نام ہند بنت عوف الحمیریہ تھا. ہند تھا والدہ کا نام, ٹھیک ہے. خالد بن ولید زمانے جاہلیت میں قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے جنگ احد میں قریش کو برتری دلائی تھی, کیونکہ خالد بن ولید نے اپنی عقابی نگاہوں سے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تیر اندازوں نے پہاڑی درہ چھوڑ دیا ہے, جس پر جمع رہنے کا حکم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. خالد بن ولید نے موقع پا کر پیچھے سے اچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا, جس سے مسلمانوں کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑا. تو ویسے تو لبابہ ایک صحابیہ ہیں, لیکن ان کی ایک طرح سے جو بڑی پہچان ہے وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ہے, جو کہ ایک بہت تاریخ کا بہادر اور سیف اللہ کا لقب جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. ہند بنت عتبہ اور مشرکین کی جو خواتین جنگ میں شریک ہوئی تھی, انہوں نے شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا. ہند بن عتبہ نے سیدنا حمزہ کا پیٹ چاک کر دیا, ناک اور کان کاٹ دیے, اور دوسری مشرک خواتین نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا. یہ نقصان مسلمانوں کو اس بنا پر اٹھانا پڑا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی تھی. اللہ نے پھر اپنا فیصلہ مسلط کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم الشان کامیابی پاتا ہے. صحابہ کی کامیابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھی, اور آج ہمارے لیے بھی جو اطاعت کا راستہ ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر جدید یا قدیم دور کے فلسفیوں یا مفکرین یا اوروں کے
راستوں پر چلیں یا ان کی آئیڈیالوجی کو اپنائیں تو اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے. فتح مکہ سے پہلے قریش کے 3 عظیم جرنیل مدینہ منورہ پہنچے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا. وہ 3 عظیم جرنیل یہ تھے: خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عثمان بن ابی طلحہ. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: رمتکم مکہ بافلاذ اکبادھا. یہ الباد نہیں ہے، اکباد ہے. بافلاذ اکبادھا، مکہ نے تمہاری طرف اپنے 3 جگر گوشے پھینک دیے ہیں. یعنی 3 بڑے بڑے ذہین ترین لوگ ہیں اور جرنیل ہیں ایک طرح سے، وہ مسلمان ہونے آ رہے ہیں. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے خالد بن ولید نے سلام عرض کیا، پھر کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے تجھے ہدایت کی. میری رائے میں آپ عقل مند تھے، مجھے امید تھی کہ تیری دانش تجھے بہتری کی طرف لے جائے گی. یعنی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اچھا تم اپنا پاسٹ دیکھتے ہو تم کیا کر چکے ہو اور جنگ احد تو ہمیں بھولی نہیں، ٹھیک ہے ہونا چاہتے ہو مسلمان تو ہو جاؤ. لیکن نہیں، آپ نے ان کی اچھی کوالٹیز کو سامنے رکھ کر ان کو اپریشیٹ کیا. کوئی شخص بھی کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو چکا ہو، کچھ بھی کر چکا ہو، لیکن اگر وہ دین کی طرف آتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ سنت کو فالو کرنا، اسی میں کامیابی ہے. اور صرف یہ ایک موقع نہیں بلکہ اور مواقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں. جیسے ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس نے کسی کو گاتے ہوئے سنا تو آپ نے کہا کتنی اچھی آواز ہے، کاش اس آواز سے یہ قرآن پڑھتے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر قرآن کے بہت بڑے عالم بن گئے. اگر ہم کسی کو گاتے ہوئے سنیں تو ہم کیا کہیں گے؟ توبہ توبہ. اور پھر وہ تو اس کو چھوڑ کے وہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، آپس میں غیبت کر کے اور تبصرے کر کے پھر ہم سمجھیں گے ہماری دعویٰ ہوگی. اس غیبت کو ہم دعویٰ سمجھتے ہیں. تو اس پر تبصرہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی شخص کچھ بھی کر رہا ہو، یہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا ایون بڑی عمر کے لوگ ہوں، تو ان کو دین کی طرف لانے کے لیے ان کی جو منفی باتیں ہیں یعنی نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو اگنور کر کے ان کو پازیٹیو سٹروکس دیں، ان کی کوالٹیز کو اور ان کے جو پلس پوائنٹ ہیں ان کو دیکھیں تو بہت جلد آپ دل جیت لیں گے. لیکن عموماً شیطان ہمیں کیا سجھاتا ہے؟ دوسروں کی غلطیاں اور کمزوریاں اور یا پھر اپنی کمزوریاں کہ ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے یا ہم کسی کو بتا نہیں سکتے. خالد بن ولید نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میں نے حق کے خلاف بہت زیادتیاں کی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. خالد بن ولید نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اس کے باوجود آپ میرے لیے دعا کریں. تو آپ نے یہ دعا کی: اللہم اغفر لخالد بن الولید کل ما اودع فیہ من صد عن سبیلک. الہی خالد بن ولید کے ہر اس جرم کو بخش دے جس کا اس نے لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکنے کے لیے ارتکاب کیا. یہ دعا کو سن کر سیدنا خالد بن ولید کو دلی خوشی اور راحت محسوس ہوئی. سیدنا خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں شریک ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو عزا بت گرانے کے لیے بھیجا. یعنی ابھی حدیث الاسلام تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی ڈیوٹی دے دی. کتنا بڑا اعتماد ہے. تو بہترین ٹیم ورک اس وقت ڈیولپ ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ساتھیوں پر اعتماد کریں اور ان کی کمزوریوں اور ان کی غلطیوں کو جانتے ہوئے بھی پھر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے کہیں. یہی کامیابی کی راہ ہے، یہی سنت ہے. یعنی جب ایک بندے کی صلاحیت کا پتہ چل جائے تو اس ڈر سے اس کو کام نہ دینا کہ یہ کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائے، تو یہ ایک بہت بڑی خیانت ہوگی. جس شخص میں جو خوبی پائیں، جو جس کی اسٹرینتھ ہو، اس کے ساتھ بھی بھلا اور جواباً آپ کے ساتھ بھی بھلا ہوگا. آپ کا کیا بھلا ہوگا اگر آپ کسی کی اسٹرینتھ دے کر اس کو کوئی اچھا کام دیتے ہیں، اسے اچھے کام میں لگاتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ جب وہ کام کرے گا تو صدقہ جاریہ کس کے لیے بنے گا؟ آپ ہی کے لیے بنے گا، آپ کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانا جائے اور پہچان کر انہیں انکریج کیا جائے اور انہیں اس کے مطابق کام دیا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے. اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کسی جنگ سے غیر حاضر نہیں رہے. جب تک زندہ رہے جہاد کرتے رہے.
جب غزوہ حنین میں سیدنا خالد بن ولید زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کی، ان کے زخم پر دم کیا، جس سے ان کو شفا مل گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں سیدنا خالد بن ولید کو مرتدوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ پھر خالد بن ولید کے لشکر کا ٹاکرا مسلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ ہوا اور جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست پاش دی۔ اس مارکے میں مسلمہ کذاب مارا گیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی عسکری زندگی میں سب سے اہم ترین مارکہ سرزمین شام میں رومی فوج کے خلاف نبرد آزمائی میں پیش آیا، جنگ موتا میں۔ جب سیدنا خالد بن ولید کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے کہ میں نے زندگی میں سینکڑوں مارکوں میں حصہ لیا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر، تلوار یا نیزے کا نشان نہ لگا ہو، لیکن میں اب بستر پر اونٹ کی طرح موت کی نظر ہو رہا ہوں۔ بزدلوں کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی، میرے اعمال کے پلڑے میں سب سے بھاری عمل لا الہ الا اللہ ہی ہے، اور میں اسی ڈھال کی پناہ میں ہوں، اللہ خیر کرے۔ یعنی انہوں نے اپنی کتنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے اور کیسے کیسے بڑے اسلام کے دشمنوں کو ختم کیا تھا، لیکن خود کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتے اور اپنی نجات کے لیے کس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ اگر یہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو ان کی بڑی بڑی نیکیاں ان کو فائدہ نہ دیتی۔ یہ کلمہ چھوٹا نہیں ہے، اور خاص طور پر موت کے وقت نصیب ہو جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہے۔ سیدہ لبابہ صغرا کے بہادر بیٹے کی وفات کا دن، جب ام المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے حج کا ارادہ کیا تو خالد بن ولید بھی ان کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں بیمار ہو گئے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے واپس گھر لے چلو، تو ان کی والدہ سیدہ اسماء لبابہ صغرا انہیں لے کر واپس مدینہ منورہ آ گئی۔ جب سیدنا عمر حج کر کے واپس لوٹے تو سیدنا خالد بن ولید کے گھر آئے، وہ زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ سیدنا عمر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ سیدنا عمر سے پوچھا گیا، آپ نے کیا عورتوں کو میت پر رونے سے روک نہیں رکھا؟ سیدنا عمر نے فرمایا، قریش کی خواتین ابو سلمان پر اس صورت میں رو سکتی ہیں جبکہ نہ اپنے سروں پر مٹی ڈالیں نہ وہ بین کریں، یعنی آنسو بہا سکتے ہیں کسی کی وفات پر، لیکن بین نہیں اور بال نوچنا یا گریبان پھاڑنا نہیں۔ سیدنا عمر مکہ معظمہ میں تھے، انہوں نے عورت کو شعر کہتے ہوئے سنا جبکہ اس نے احرام باندھ رکھا تھا۔ وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی، انت خیر من الف الف من القوم اذا ما كنت في وجوه الرجال، تو قوم میں لاکھوں سے بہتر ہے جبکہ تیرا موازنہ مردوں سے کیا جائے۔ عمر نے داد دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم تو نے سچ کہا، وہ بالکل ایسا ہی تھا، یعنی خالد بن ولید۔ اس نے یہ شعر کہے، اشجاع فانت اشجع من لیث مرۃ بن جہم ابی الاشبال، اجواد فانت اجود من سبیلی آتی یستعل بین الجبال۔ کیسا بہادر تو ابو الاشبال مرہ بن جہم شیر سے بھی بڑھ کر بہادر ہے، کیسا سخی تو پہاڑوں میں بہنے والے سیلاب کے تیز ریلے سے بھی بڑھ کر سخی ہے۔ سیدنا عمر نے کہا، یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ خالد بن ولید کی والدہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے ولید بن ولید کے لیے بھی مرثیہ کہا تھا نا۔ سیدنا عمر نے کہا، واہ سبحان اللہ، یہ خالد کی والدہ ہے، واہ سبحان اللہ، یہ خالد کی والدہ ہے۔ شہ سواروں کے شہ سوار، بہادروں کے سرخیل، جسے دیکھنے کے لیے زمانے بھر کے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں، وہ آج دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا خالد بن ولید پر رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی والدہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور ان دونوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ جی، خالد بن ولید کی تعریف میں شعر کہے گئے ہیں تو آگے سے جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور مزید تعریف کی، یعنی کہ ہمارے سامنے کسی کی تعریف ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اتنی بھی نہیں اچھی، بس تو کھلے دل سے تعریف کرنی چاہیے کرتے ہیں۔ جیسے خالد بن ولید کا آتا ہے کہ بہت بہادری سے لڑتے تھے، تو کیا چیز تھی نا جو ان کو اس طرح لڑنے پہ مجبور کرتی تھی؟ تقدیر پر جو ایمان ہوتا ہے، مطلب وہ انسان کو بہادر بناتا ہے۔ اب ان کو پتا تھا جدھر میری موت آنی ہے، اب اتنی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور شہادت کا ظاہر شوق بھی ہوگا ان کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مر رہا ہوں، کس پہ؟ بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو جہاں انسان کی موت لکھی ہوتی ہے وہیں پہ ہوتی ہے۔ سازن خواتین کے بارے میں پڑھ کے ہمیشہ مجھے یعنی جو بہادری والی کیفیت ہے نا، کہ کتنی بہادر خواتین تھیں، اپنی ہی یعنی زندگی میں 2 بیٹوں کی وفات، ہو سکتا ہے اور بھی بہرحال اس سے جو ذکر ہوا ہے، ولید بن ولید بھی فوت ہوئے اور خالد بن ولید بھی، لیکن اس کے باوجود اشعار کہہ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو خواتین کا اگر کوئی اس طرح ہو جائے تو بعض دفعہ تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی، یا یہ کہ بہت سارے جو کام وہ پہلے اچھے کر رہی ہوتی ہیں ہم سے چلی جاتی ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے خود بہادر تھیں تو بیٹے اتنے بہادر تھے۔ ہمارے یہاں کی جو یعنی مائیں ہیں وہ خود اس طرح کی، یعنی ایک کردار ان کا اس طرح مضبوط نہیں ہوتا، جبھی بچے بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر بھاگنے نہیں دیتی کہ گر جاؤ گے، اچھلنے نہیں دیتی کہ چوٹ لگ جائے گی، باہر نکلنے دیتی کہ سردی لگ جائے تو لگتا ہے کہ اماں کو چوٹ لگی ہے شاید۔ بالکل
چوٹ لگ جائے تو بچے سے زیادہ اماں کا حال خراب ہوتا ہے. اوور پروٹیکٹیو ہیں ہم. وہ بچوں کی جو آزادی ہے، ان کی اسپیس ہے، وہ ان کو نہیں دیتے. چند باتیں اس خاندان سے متعلق، کچھ اور روایات ہیں، احادیث ہیں، وہ ذکر کروں گی. حضرت خالد بن ولید کی خالہ اور لبابہ کی بہن حضرت میمونہ جو ہیں، ان کا طرز عمل. ابن عباس کہتے ہیں میں اور خالد بن ولید اپنی خالہ میمونہ کے پاس گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جنگل میں مقیم میرے بھائی نے مجھے جو ہدیہ پیش کیا میں وہ آپ کو کھلاؤں. پھر انہوں نے کھجوروں کے گچھے پر 2 بھونے ہوئے دب پیش کیے. دب ایک جانور ہوتے، گو جس کو کہتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری قوم کے کھانوں میں سے نہیں اور مجھے اس سے گھن آتی ہے. پھر ابن عباس اور خالد نے وہ کھا لیے. لیکن میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا جو کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے وہ کھانا میں نہیں کھاؤں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب طلب کیا تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے پیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کھانا کھلائے وہ کہے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما. یہیں سے وہ دودھ کی دعا ہے اللہ مبارک لنا فی وزدنا منہ. کیونکہ میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کر سکے سوائے دودھ کے. یعنی دودھ جو ہے وہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے. پھر ام فضل کے بارے میں آتا ہے. ام فضل کہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس سے گزری جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے. آپ نے کہا ام فضل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تم ایک بچے سے حاملہ ہونے والی ہو. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قریشیوں نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ عورتیں بچہ نہیں جنیں گی. آپ نے فرمایا وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. جب بچہ پیدا ہو تو میرے پاس لے آنا. جب وہ پیدا ہوا تو وہ آپ کے پاس لائیں. آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی. پھر فرمایا اسے لے جاؤ، تم اسے عقل مند پاؤ گی. یہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس. یس، عبداللہ بن عباس. حضرت جعفر کی بیوی اسماء بنت امیس تیسری بہن، ان کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ہماری والدہ اسماء بنت امیس آئیں اور آپ سے ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی کیونکہ حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے. تو آپ نے فرمایا تمہیں ان پر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے، میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں. تو اس طرح ان کو تسلی دی. حضرت لبابہ کے شوہر ولید بن مغیرہ عقل مند انسان تھا لیکن ماحول کی وجہ سے اور دوستوں کے مشوروں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا. ابن عباس سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا تو گویا اس کا دل نرم ہو گیا، یعنی وہ پگھلنے لگا. کون سا موقع تھا؟ قریش کے سرداروں نے مختلف قسم کے مشورے کیے تھے تو پھر ان کو بھیجا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان کا چہرہ بدل گیا تھا. کون سی صورت پڑھی گئی تھی؟ فصلت کی ابتدائی آیات تھی. جب یہ بات ابو جہل کو پہنچی تو وہ اس کے پاس گیا اور کہا اے چچا، آپ کی قوم کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مال جمع کر دیں. اس نے کہا کیوں؟ ابو جہل نے کہا کیونکہ آپ محمد کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ آپ کو مال دیں تاکہ آپ ان سے اعراض کریں. تو مغیرہ کہنے لگا قریش کے لوگ جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ دولت مند ہوں، یعنی مجھے مال کی ضرورت نہیں. اب یہ کون بہکا رہا ہے؟ ابو جہل بہکا رہا ہے. تو ابو جہل نے کہا پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جو آپ کی قوم کے لوگوں تک پہنچے کہ آپ اس کا انکار کرتے ہیں. تو اس نے کہا میں کیا کہوں، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھ سے زیادہ شعروں کو جانتا ہے اور نہ ہی مجھ سے زیادہ اس کے رجزیہ ترانوں کو جانتا اور نہ اس کے قصیدوں کو جانتا ہوں اور نہ جنوں کے اشعار کو جانتا ہوں. اللہ کی قسم جو محمد کہتا ہے وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں، یعنی سب سے بہترین کلام ہے آپ کا. اور اللہ کی قسم محمد جو بات کہتا ہے اس کی بات میں شیرینی ہے، مٹھاس ہے اور اس کے اوپر گویا کہ لذت ہے اور اس کے اوپر والا حصہ پھل دینے والا ہے اور نیچے والا بہت ہی سرسبز و شاداب اور بلند ہے. وہ مغلوب نہیں ہوتا، یعنی اس سے زیادہ کوئی چیز بلند نہیں ہوتی، وہ نیچے والی چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے. تو ابو جہل نے کہا آپ کی قوم کے لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں، یعنی کوئی غلط بات نہ کہیں. تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں غور کروں. اور اس نے اس پر غور کیا اور کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو نقل کیا گیا. ان هو الا سحر یؤثر انه فکر وقدر ثم قتل کیف قدر. تو یہ آیات پھر نازل ہوئی تھی اس واقعے کے بعد. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا، میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے. کہتے کہ 10 یا 13 بیٹے تھے اس کے، اور اس کو اپنے سردار ہونے پہ فخر بھی بہت زیادہ تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اسلام لانے کی تما تھی. اور جو ابن ام مکتوم کا واقعہ آتا ہے نا کہ آپ نے ان سے بے رخی برتی تھی، اس وقت بھی آپ ولید بن مغیرہ سے ہی بات کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وہ آیات نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. لیکن بیٹا خالد بن ولید جو تھا وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا، اور آپ نے ان کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا. کیا لقب تھے؟ سیف اللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منزل پر پڑاؤ کیا. یہ لوگ آپ کے سامنے سے گزرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ یہ کون ہے؟ تو میں کہتا فلاں ہے. آپ فرماتے کیا ہی اچھا بندہ ہے اللہ کا. پھر آپ فرماتے یہ کون ہے؟ میں کہتا فلاں ہے. تو آپ فرماتے کیا ہی برا بندہ ہے یہ اللہ کا. یہاں تک کہ خالد بن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ خالد بن ولید. آپ نے فرمایا خالد بن ولید کیا ہی اچھا بندہ ہے اللہ کا، اور وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو اس وقت ان کو یہ لقب دیا گیا. اور آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اسے کفار اور منافقین پر مسلط کر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ حضرت ابن عباس تھے اور خالد بن ولید تھے. آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ کے بائیں طرف خالد بن ولید تھے اور دائیں طرف ابن عباس. تو آپ نے ابن عباس سے پوچھا کہ کیا ممکن ہے کہ میں پہلے خالد بن ولید کو دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حق ان کا بنتا تھا دائیں طرف والے کا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے آنے والی چیز پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا. تو بہرحال آپ نے پیا، ابن عباس نے پیا، اور پھر آپ نے خالد بن ولید کو دیا. پھر اسی طرح حالانکہ یہ بہت بہادر تھے لیکن نیند میں گھبرا جاتے تھے. جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا ہم بہت سی آیات بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے، سب کچھ پڑھ کے سوتے، پھر بھی ہمیں نائٹ میئرز نہیں چھوڑتے اور ہمیں ایسے ایسے خواب آتے ہیں کہ ہم ڈر جاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک ویک پرسنالٹی ہیں اس لیے آپ کو خواب ایسے آتے ہوں. کسی کو بھی خوابوں میں کوئی پریشانی اور پرابلم ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں جب خواب رات کو دیکھتا ہوں تو گھبرا کے اٹھ جاتا ہوں اور پھر تلوار اٹھا لیتا ہوں، جو چیز سامنے آتی ہے اس کو مار ڈالتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو روح الامین نے مجھے سکھائے ہیں؟ کہو میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان. کیونکہ وقتاً فوقتاً لوگ ایسی پریشانی کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور غزوہ موتا میں ان کا کردار بہت اعلیٰ تھا. کہتے ہیں کہ غزوہ موتا میں مجھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں انہوں نے توڑی تھی. اور کہتے ہیں کہ صرف یمن کا ایک بنا ہوا چوڑے پھل کا تیغہ باقی رہ گیا تھا، باقی سب کچھ ختم ہو گیا تھا. یہ وہ جنگ تھی نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو یکے بعد دیگرے امیر بنا کر بھیجا تھا. آپ نے فرمایا زید بن حارثہ امیر ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ہوں گے، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. اور پھر جب تینوں لیڈر شہید ہو گئے تو یہ خود بخود آگے بڑھے تھے. انہیں کسی نے لیڈر بنایا نہیں تھا، لیکن چونکہ جنگی صلاحیت ان میں زیادہ تھی تو انہوں نے آگے بڑھ کر کمان لے لی جنگ کی، اور پھر اس کے بعد جھنڈا پکڑ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پھر فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور اسی بہادری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا. انہوں نے اپنی زرہیں جو تھیں وہ اللہ کی راہ میں وقف کر رکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ان کی تعریف کی تھی. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.